اب اس جوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت پیدا فرما دی کہ وہ جوان کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتا تو اللہ کوڑی کو شفا عطا کر دیتا، کسی اندھے کے لیے دعا کرتا اللہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا، اسی طرح اللہ اکبر کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو بیمار کو شفا مل جاتی۔ ذرا غور کریں میری قوم کے جوان، ذرا غور کریں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی جوان نیک اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر سید الانبیاء کی امت کا کوئی جوان گناہوں سے کنارہ کش ہو کر کے نیک بنے تو اللہ اس کی دعا میں کتنی تاثیر عطا فرمائے گا، اس کی دعا میں کتنا اثر عطا فرمائے گا۔ بات اتنی ہے، آج جو میری قوم کے جوان کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو زبان گالی دیتی ہو، جو زبان غیبت کرتی ہو، جو زبان چگلی کرتی ہو، جو آنکھیں زنا کرتی ہو یعنی کہ ناجائز اور حرام مناظر کو دیکھتی ہو، آخر ان کی دعائیں بھی کیسے قبول ہوگی، ان کی دعاؤں میں اثر بھی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قصور ہمارا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں تو اب بھی چھما چھم برس رہی ہے، اللہ کا کرم تو اب بھی چھما چھم برس رہا ہے، ادعونی استجب لکم کا فرمان تو اب بھی پوری رانائیاں بکھیر رہا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال لقمہ نہیں، ہم ہی ہیں ہمارے آنکھیں حرام مناظر سے بھری ہوئی ہے، ہم ہی ہیں ہمارے کان حرام سن رہے ہیں، ہماری زبان حرام کام کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پھر دعاؤں میں تاثیر کیسے ہوگی؟ قرآن مقدس نے یہ واقعہ بیان کر کے اور حضرت صہیب رومی نے اس واقعے کی تفسیر بیان کر کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر کے گویا کہ اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جب کسی جوان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک جوان پوری قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جوان سوچتے ہیں یار پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، میرے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھو، ایک انسان کے سدھرنے سے جہان سدھر سکتا ہے، ایک چراغ کے جلنے سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ وہ جوان لوگوں کے لیے دعا کرتا، اندھوں کو روشنی مل جاتی، کوڑیوں کو شفا مل جاتی، بیماروں کو شفا مل جاتی۔ اب یہ بات ہوتی رہی اور لوگ اس کے پاس آتے رہے اور فیض اٹھاتے رہے۔ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا وزیر یا اس کے مقربین میں سے ایک شخص جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور جو نابینا ہو گیا تھا، ایک دن وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے جوان یہ تحفے طائف میری طرف سے قبول کر لو، اور میں نے سنا ہے کہ تم اندھوں کو شفا دیتے ہو، تم کوڑیوں کو شفا دیتے ہو، تم بیماروں کو شفا دیتے ہو۔ اس جوان نے کہا، شفا میں نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے شفا دے سکتے ہو؟ کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، البتہ اگر شفا چاہتے ہو تو میرے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو منور کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس شخص نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ اب پھر وہ بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھا، بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا، پہلے کی طرح اس نے پھر اپنی ڈیوٹی کو نبھانا شروع کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، تم تو نابینا ہو گئے تھے، تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے روشنی عطا کی، میرے رب نے مجھے روشنی دی۔ کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا، نہیں، تم میرے رب نہیں ہو، رب تو میرا وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تجھے یہ راستہ کس نے بتایا؟ لیکن اس وزیر نے نہیں بتایا، بہت زد کوب کیا، بہت مار پیٹ کی، بہت زور دیا، تو پھر اس نے بتایا کہ جس نوجوان کو تو نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اسی جوان نے مجھے اس راستے پہ ڈالا۔ اب وہ جوان کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد اس جوان کو پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا جادو سیکھ گئے کہ اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہو، کوڑیوں کو شفا دے رہے ہو، بیماروں کو اچھا کر رہے ہو۔ اس جوان نے کہا، یہ جادو کا اثر نہیں ہے،
یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس جوان سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس جوان کو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس سے کہا گیا اب ایک کام کرو، جس اللہ کا نام لیتے ہو وہ اللہ کا نام لینا بند کر دو، اور جس دین کی بات کرتے ہو اس دین کی بات کرنا بند کر دو۔ اس جوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ راستے پر ڈالنے والا کون ہے؟ نہیں بتایا۔ جب بہت زد کوب کیا گیا، بہت مارا پیٹا گیا، تو آخر کار اس کی زبان پر راہب کا نام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب راہب کا نام آیا، راہب کو پکڑا گیا۔ راہب کو پکڑ کر بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ سب معاملہ کیا ہے، تم نے یہ سب بگاڑ پیدا کیا ہے معاذ اللہ۔ اور اس نے حقانیت کی راہ کو، دین کی راہ کو بگاڑ کا نام دیا اس ظالم نے۔ اور پھر راہب کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی، پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اور راہب کو کہا گیا تمہیں یہ مذہب چھوڑنا ہوگا جس مذہب کی تم تبلیغ کر رہے ہو۔ لیکن اس راہب نے مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث کا مفہوم ہے، بالآخر اس راہب نے جب مذہب نہیں چھوڑا، جب دین نہیں چھوڑا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، تو آرا منگوایا گیا اور اس کے سر پہ آرا رکھ کر کے آرا چلا دیا گیا، اور اس راہب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، ہم غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ اکبر، ایمان بچانے والوں نے ایمان کیسے بچایا، دین بچانے والوں نے دین کیسے بچایا، مذہب بچانے والوں نے مذہب کیسے بچایا۔ آج کس قدر ہم لوگ جفاکار ہو گئے، کس قدر بے وفا ہو گئے۔ کہاں وہ کہ سروں پہ آرا رکھ کر کے آرا چلایا جاتا تھا، ایمان چھیننے کے لیے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، مگر ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج میری قوم کے جوان گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دولت کے بل بوتے پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میری قوم کی بیٹیاں اگر ان کو رشتے نہیں آتے تو معاذ اللہ شادی کرنے کے لیے ایمان کا دامن چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دنیا کے بھکاریوں سے اور دنیا کے مفاد پرستوں سے، اور دنیا پرستوں کو بتا دیا جائے ایمان دے کر کے رشتے خریدنے والوں، ایمان بیچ کر کے اپنی ہوس کو پورا کرنے والوں، ایمان چھوڑ کر کے چند دن کی رنگریلیاں منانے والوں، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا تو سرائے فانی ہے، کل من علیہا فان۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ حضرت کافی مراد آبادی کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نرم گدوں کی لالچ میں اگر کوئی عورت اپنا ایمان تباہ کر رہی ہے، اگر دولت کی لالچ میں کوئی جوان جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑ رہا ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، زندگی ہمیشہ نہیں ہے، زندگی ہمیشہ نہیں ہے، ایک دن دنیا چھوڑنا ہے۔ موت کی تلوار لوگوں کے سر پہ لٹک رہی ہے، غربت کی چکی میں بھی پسو گے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی، اور راحت اور عیش کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی۔ زندگی تو بادشاہوں کی بھی گزری ہے اور زندگی تو مزدوروں کی بھی گزری ہے، لیکن ان بادشاہوں کی قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دی ہے، اور ان فاقہ کشوں کی مزارات پر آج بھی پھول چڑھائے جا رہے ہیں جنہوں نے ایمان کا دامن پکڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، راہب کے متعلق ذرا غور تو کریں۔ یہ بیان کرنے میں آسان بھی لگتا ہے، سننے میں آسان بھی لگتا ہے کہ کسی کے سر پہ آرا چلا دیا جائے، ایمان کی خاطر اس راہب کے سر پہ آرا چلتا رہا، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کے درد کا عالم کیا ہوگا، اس کے کرب کا عالم کیا ہوگا۔
تھوڑی دیر کے لیے صرف اتنا محسوس کر لیں کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہمارے بال پکڑ کر کے کھینچ لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس راہب کے سر پہ آرا چل رہا ہوگا اس وقت اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم اہل استقامت کی زندگی کے یہ واقعات بیان کر کے ہمارے اندر بھی تو ایمان کی روح پھونکنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بھی تو حمیت اور غیرت کی روح پھونکنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور ایک وقت یہ ہے کہ آج اگر کوئی ایمان لا کر نیک عمل کرے تو لوگ اس کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، لوگ اس کو سروں پہ بٹھاتے ہیں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے ان لوگوں نے اس وقت بھی ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑا جب ایمان لانے کی بنیاد پر لوگ ان کو ستاتے تھے، اور آج ہم دین اور عمل سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ آج دین اور عمل کی بنیاد پر پوری دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، دین کو چھوڑ کر کے نہ سکون مل سکتا ہے، نہ عزت مل سکتی ہے۔ اسلام سے دور ہو کر کے نہ دلوں کو قرار مل سکتا ہے، نہ عزت مل سکتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ذلت کے دلدل میں دھس رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں لیکن اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس راہب کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گیا، اور اس کی شہادت کے بعد پھر اس جوان کی طرف بادشاہ نے رخ کیا، اس جوان کی طرف رخ کیا بادشاہ نے، اور کہا کہ وہ راہب تو مر گیا، اب تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ اس جوان نے بھی ٹھان لیا جان دے دیں گے لیکن اسلام کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہی ہوا۔ اس کے بعد سپاہیوں کے حوالے اس جوان کو کر دیا گیا کہ لے جاؤ اور اس کو لے جا کر کے پہاڑ سے پھینک دو۔ جیسے ہی سپاہی اس جوان کو پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے پھینکنے کے لیے، جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھے اس جوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ، اگر تم مجھے بچانا چاہے تو بچا لے۔ ایک زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب دھنس گئے، وہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ جوان پہاڑ سے نیچے اتر کر کے سیدھا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں گئے، میرے سپاہ کہاں گئے؟ تو اس جوان نے کہا میرے اللہ نے میری حفاظت کی اور ان کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کچھ اور سپاہیوں کو ساتھ کیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ کشتی میں بٹھا کے، اور جب بیچ دریا میں کشتی پہنچے تو اس کو ڈبا دو۔ جیسے کشتی لے کر کے وہ لوگ جانے لگے، پھر اس جوان نے کہا اللہ مجھے بچانا چاہے تو بچا لے۔ کشتی پلٹ گئی اور وہ جوان پھر جو ہے وہ نکل کر کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا میری سپاہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میرے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ پھر اس جوان نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ تو جوان نے کہا میرے قتل کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ لوگوں کو جمع کرو اور جب سب جمع ہو جائیں تو بادشاہ تیر چلائے اور یہ کہہ کر تیر چلائے اللہ کے نام سے جو اس جوان کا رب ہے، اللہ کے نام سے جو اس جوان کا رب ہے، اور یہ کہہ کر کے تیر چلاؤ، پھر تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ حیرت ہے، اس جوان نے اپنی موت کا طریقہ لوگوں کو خود بتایا، لیکن وہ جوان جانتا تھا ایک چراغ بجھانا چاہتے ہیں لیکن ایک جوان کی وجہ سے پوری قوم میں انقلاب آئے گا، ایک جوان دنیا سے جائے گا لیکن سب لوگ اسلام کا پرچم اٹھا لیں گے۔ بالآخر ایسے ہی ہوا، بادشاہ کی توجہ دوسری طرف نہ جا سکی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اس کی طرف نہیں سوچا، اس کا ہدف تو یہی تھا کہ میں اس جوان کو ختم کر دوں اور اس کا قصہ تمام کر دوں۔ پھر یہی ہوا، اس نے پوری قوم کو جمع کیا۔ جب پوری قوم جمع ہو گئی، ایک درخت کے نیچے سولی پر اس کو لٹکا دیا گیا اس جوان کو، اور بادشاہ نے تیر لے کر اپنے ہاتھ سے زور سے یہ کہتے ہوئے چلایا اس اللہ کے نام سے جو اس جوان کا رب ہے، اور جب تیر چلایا تو کنپٹی پہ تیر لگا اور اس جوان نے کنپٹی پہ ہاتھ رکھ لیا، اور جب خون اڑا
تو پھر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اسلام اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہوا۔ پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ خدا وہ نہیں جو بادشاہ ہے، خدا وہ ہے جو اس جوان کا رب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر پوری قوم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ملت پر مسلمان ہو گئی اور اللہ نے پوری قوم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آپ اندازہ فرمائے، ایک جوان کی کوشش سے، ایک جوان کی کاوش سے اللہ نے پوری قوم کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ جو سوچ ہے یار میں نے سدھر کر کے کیا کرنا ہے اور میں نے سور کر کے کیا کرنا ہے، پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، میں ایک اگر توبہ کر لوں، میں ایک نیک بن جاؤں، میں دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں شریعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، یاد رکھنا ایک جوان ہی پوری قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کر گیا۔ مرتے مرتے ٹمٹماتا ہوا گویا کہ چراغ سحر بجھتے بجھتے ہزاروں چراغ روشن کر گیا، ہزارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب حضرت عیسیٰ کی امت کے جوان کی استقامت کی برکتیں یہ ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی خیر امت کے جوانوں کی استقامت کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج جوانوں کی ذمہ داری ہے وہ اسلام کے پرچم کو تھامیں، اپنے کردار کے اندر اسلام کی کا عکس پیدا کرے، اسلام کے آئینے میں، اسلام کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزارے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، آج دنیا کی دوسری قوموں کے جوان بھی مسلم جوانوں کا کردار دیکھ کر کے ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے، جو برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، جس سے ہم لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی گندگی کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقدس مشن کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ خود دین کے قریب آئیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قریب آئیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آج ہمارے پاس اچھی بائک ہو سکتی ہے، اچھا موبائل ہو سکتا ہے، اچھے لباس ہو سکتے ہیں، اچھے مکانات ہو سکتے ہیں، لیکن آج 99% لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو چین نہیں ہے، اس لیے کہ سکون دین میں ہے، سکون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہے۔ پہلا کام، ہم حضور کے قریب آنے کی کوشش کریں اور دین کے قریب آنے کی کوشش کریں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کی تصدیق بھی کی جائے اور اس کا اعلان بھی کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جائے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل اور نمونہ حیات بنایا جائے۔ دین یہ ہے، اور اگر اس کو مختصر میں کہا جائے تو یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اکیلے میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بے وضو بھی نہیں رہتے، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔